ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں SSB یوٹیوب چینل۔ اس چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو صحیح سلامت رکھے۔ میں جس مضمون کو لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی جس حالات سے یہ دنیا گزر رہی ہے اس کا تقریباً کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو میں آپ کو اسی کے بارے میں کچھ باتیں پیش کر دوں تاکہ آپ بھی اس سے باخبر ہو جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ باتیں؟ تیسری جنگ عظیم کا اسٹیج تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس وقت دنیا تقریباً 2 گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پہلا گروپ چائنا، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی جو ان کے مل جل کر رہنے والے ہیں۔ دوسرا گروپ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی، ان کے ماننے والے۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد اس کے آس پاس موجود تمام ممالک، جتنے بھی ملک اس کے آس پاس میں پڑتے ہیں، امریکہ نے کیا کیا اس کو سنیے ذرا۔ جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے اور یہاں اپنے ڈسٹرائرز اور ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آ گیا ہے امریکہ، اور بھارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے ابنائے ملاکا کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ یاد رہے، ابنائے ملاکا کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے۔ ابنائے ملاکا ایک جگہ ہے جہاں سے چائنا کی تجارت ہوتی ہے، جہاں سے چائنا اپنا تجارتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا ہے۔ یہی ہے وہ ابنائے ملاکا جو انڈیا کے اندر پڑتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ تجارت کرتا ہے۔ اسی کو امریکہ نے بند کرنے کے لیے بھارت کے اوپر، انڈیا کے اوپر زور لگایا ہے، دباؤ ڈالا ہے، اور چائنا کا 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا بھی کچھ کرے گا۔ تو چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے، ایک گوادر جگہ ہے اپنی تجارت کے لیے، اس کی ایک تجارت کے لیے گوادر بچتا ہے صرف، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا لی ہے۔ چائنا بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ بھی اپنا پالیسی بنا رکھا ہے۔ چلیے سنتے ہیں چائنا کی کیا پالیسی ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا لی ہے، اور اگر بھارت ابنائے ملاکا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور، جو کہ بھارت کی 7 ریاستوں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالیہ، میزورم، منی پور، تری پور کو باقی بھارت سے ملاتا ہے، اس پر قبضہ کر کے ان سب کو بھارت سے علیحدہ کر دے گا، بھارت سے جدا کر دے گا۔ یہ پالیسی ہے چائنا کی۔ اب بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کافی حد تک خاموش ہے۔ بھارت بھی کیا کرے گا؟ اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور دلائی لاما کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا اور UN سمیت ہر جگہ پشت پناہی کرے گا۔ یہ بھارت کی پالیسی ہے۔ بھارت کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں بچ رہا ہے، اب بھارت کیا کرے؟ اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چائنا بھی کچھ خاموش ہونے والا نہیں ہے اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گا
اور یہ بات بھی پاکستان کے لیے ہی خوش آئند ہے۔ دوسری طرف چائنا ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال لایا۔ ایک وقت بھارت کا ایران سے ایک دوستی تھی، لیکن چائنا نے اس کو بھی مخالفت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے، اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے۔ یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکا ہوگا، یعنی امریکی ڈالر کو دھکا لگے گا اور یہ امریکہ چاہے گا نہیں۔ اس لیے امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ پڑا ہوا ہے ابھی فی الحال۔ اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کی بجائے امریکہ دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کی بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ چائنا صرف سعودی عرب سے 40 ارب ڈالر کا تیل خریدتا ہے، اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمارے عرب ممالک کو، اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ باقی فیصلہ محمد بن سلمان کے ثوابدید پر ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ خود جنگ میں نہ کودے اور امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے۔ یہ اسرائیل کی کوشش ہے، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہے۔ بالکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، امریکہ کی کیا پالیسی تھی ذرا سنیے۔ جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسے کماتا رہا، اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا، یعنی روس سپر پاور تھا پہلے، جب جنگ دونوں میں چھڑی تو امریکہ بیچ میں آ کر کے ان دونوں کو اسلحہ دیتا تھا، ساری چیزیں فراہم کرتا تھا۔ جب روس اس جنگ سے باہر نکلا اور دونوں فریقین بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، لڑائی کے دوران اس کے ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی، پاور بھی، سارے اسلحہ بھی، دونوں کمزور ہو چکے تھے، تب دیکھیے امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا، اور اسی طرح جنگ جیت لیا امریکہ۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے۔ جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا، اور بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی اور کہہ چکی کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا، اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا۔ آپ نے جان لیا کہ یہ دنیا کی کیا کیا پالیسیاں ہیں۔ ہم اور آپ کیا کریں اس کے تعلق سے، ہمارا انڈیا کیا کریں اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں اس کے تعلق سے، اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔